بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا ہمارا جو ٹاپک ہے کانسیپٹ آف مونوتھزم پارٹ 2۔ پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ظاہر، باطن، ذات اور صفات سمجھایا تھا۔ آج کی کلاس کے اندر مونوتھزم جو مین ٹاپک ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ مونوتھزم جس کو اردو میں توحید کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہیں اکیلا، وننس۔ اور علماء اکرام نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، 3 کیٹیگریز میں ایکسپلین کیا ہے۔ ایک ہے توحید ربوبیہ، دوسری ہے توحید الوہیہ اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ جب دنیا بنی تب سے لے کر آج تک بھی لوگ، سائنس آج بھی یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو سسٹمیٹک انداز میں چلا رہا ہے۔ یہ جو یونیورس ہے، ہم اس دنیا میں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ ناسا نے جو ابھی نئی تصویر لی ہے، وہ گلیکسی کی، جو سیمسنگ کے موبائل فون کے اوپر بھی بنی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، وہ ملکی وے اس کا نام ہے۔ اس ملکی وے کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہماری کائنات کا ہے، جس میں جپیٹر، مارس، سورج، چاند، جس کے علیحدہ علیحدہ ہیں، اس جیسی اربوں اور کھربوں کائنات اس ملکی وے میں موجود ہے۔ پھر مزید ریسرچ کی سائنٹسٹ نے تو پتہ یہ چلا کہ اس جیسی ملکی وے جیسی کئی بڑی بڑی کائنات اور ہیں۔ تو یہ جو سسٹمیٹک انداز میں جو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ صدیوں سے ریسرچ چلتی چلی آ رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے چل رہا ہے سب کچھ۔ تو علماء اکرام نے، جو مسلم اسکالرس ہیں، انہوں نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ توحید 3 کیٹیگریز میں بتایا ہے، 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہے یا اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی موجود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود توحید کے بارے میں بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ جو وننس یا اکیلا جو توحید ہے، پہلی اس کی کیٹیگری جو بتائی وہ ہے توحید ربوبیہ۔ رب سے نکلا یہ، رے بے، رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ کس کو؟ اب یہ پالنے والا کیسا ہے؟ اگزامپل میں اپنے اوپر لیتا ہوں اور آپ لوگ اپنے اوپر لیجئے گا اس کو۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس اگزامپل کو ہر کوئی انسان، ہر ایک شخص اپنے اوپر فیل کرے کہ یہ ہم ہیں۔ ابھی میں گندا خون اور ناپاک پانی، انسان کی حقیقت یہی ہے نا، اسی سے بنا ہے، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں۔ ابھی میرا جسم نہیں بنا تھا، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، ابھی میرا جسم نہیں بنا تھا، لیکن یہ جو رب ہے نا، رب جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہماری اتنا خیال تھا، ہماری اتنی فکر تھی کہ سب سے پہلے ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کیا۔ ابھی جسم نہیں بنا ہے، ابھی روح بھی نہیں آئی ہے۔ ہماری ناف ہماری والدہ کی ناف سے جوڑ دی، اس کو کہتے ہیں رب، پالنے والا۔ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن وہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے، ایک ایک چیز بنا رہا تھا اور سپلائی، ہمارے کھانے پینے کا انتظام جو ہماری والدہ کھاتی تھی وہ ہمیں پہنچتا تھا۔ کون تھا یہ؟ رب، پالنے والا، جو ہمیں پال رہا تھا۔ جب ہم اس دنیا میں آئے
تو ہمارے اور آپ کے رب کو پتہ تھا کہ یہ سالڈ چیزیں نہیں کھا سکتا، بچہ ہے. تو میری اور ہم سب کی والداؤں کے سینے میں دودھ اتار دیا. اس میں سب کچھ موجود دودھ کے اندر. کس نے اتارا؟ پالنے والا. جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، اچھا ابھی ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے تو والد صاحب کی سیلری کے اندر انکریمنٹ الگ ہو رہے تھے. ابھی ہمارے والد اور والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ ہماری والدہ کا نصیب خود ہمارے والد صاحب کے ساتھ مل گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح کرو، عورت اپنے نصیب کا خود لے کر آتی ہے. ہم بولتے ہیں نہیں، پہلے ہم گھر بنائیں گے، پہلے ہم ذرا پڑھ لیں، پڑھائی کمپلیٹ کر لیں، پہلے ہماری اچھی نوکری ہو جائے، ہم جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. معاشرہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. رب پالنے والا بول رہا ہے کہ تم کرو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں پالنے والا ہوں. ساری نسل ہماری جتنی ہمارے والدین نے محنت کی تھی، سب کو پتہ ہے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. نکاح کو پرموٹ کریں، دعا کریں کہ یا اللہ توفیق دے. اور یہ حقیقت ہے بیٹا، نسل پہ جتنا زور دیا ہے نا اسلام نے، کسی اور نے نہیں دیا. پھر جب ہم بڑے ہوئے تھوڑے سے تو ہمارے والدین کے دل اور دماغ میں اس رب نے، پالنے والے نے ڈالا کہ اب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، چھوٹے بچے کی بڑی غذا سیریلیک، روٹی تھوڑی سی توڑ کے اس کو دھو، کھچڑی بنا کے اس کو کھلاؤ، ثابت دانہ اس کے منہ میں ڈالو، اب یہ کر سکتا ہے، ہضم کر لے گا. یہ کس نے ڈالا؟ رب نے، پالنے والا. اب جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو اب اسکول کے اندر بھیجنا تھا، یا دوسرے بھائی بہن آ رہے تھے، والد صاحب کا کچھ پریشانی ہوئی، کچھ انہوں نے اپنا نوکری کرتے تھے تو وہ چھوڑ کے بزنس شروع کیا. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہمارے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی اور ہمارا بھی، کہ ہمیں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، مدرسے بھیجنا شروع ہو گیا. جن کے والدین نہیں ہوتے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سرپرست اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے خرچے اٹھا رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اور نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، چھوٹے سے بچے کو کام مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی گاڑی چلاتا رہتا ہے. ابھی بھی یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو خود اپنی فیسز، اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے، افورڈ کرنے کے لیے نوکری کرتے ہوں گے. یہ خود سے نہیں ہو رہا، یہ کوئی نہ کوئی تو ہے. کون ہے؟ رب، پالنے والا. پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پڑھائی اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ، آس پڑوس کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی نوکری کرو، کچھ بڑے ہو گئے ہو. جب وہ نوکری آتی ہے اس کے پاس، یا جب لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، کل تک کہ کوئی ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو اگر دیکھے ٹیڑھی آنکھ سے تو ہم چیر دیں اس کو، خنجر گھونپ دیں اس کے پیٹ کے اندر، جان سے مار دیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اور آپ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہیں. والد صاحب اور بھائی خود بٹھاتا ہے سامنے، اس لڑکے کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے، وہ بہن کو عزت کے ساتھ دیکھ کے جاتا ہے، اور ہم پھر جو ہے وہ اس کی ڈولی اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں. اب جو معاملہ ہے کہ وہ لڑکا جس کی نوکری آئی، اس نے ایک دفعہ اگنور کیا کہ نہیں میں یہ نوکری نہیں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا، اتنا پڑھنے کے باوجود میں یہ کام کروں، یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. ریجیکٹ کی کہ پیسے کم ہیں اور ٹائم بہت زیادہ ہے، انسینٹیوز نہیں ہیں، میڈیکل نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، اینول لیو نہیں ہے، کیجول لیو نہیں ہے، نہیں مجھے نہیں کرنی بھائی دوسری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، دوسرا آپشن. اسی طریقے سے پھر ریجیکٹ کیا، تیسرا آپشن. ہماری بہن اور بیٹی کا رشتہ آیا، وہ اتنی بڑی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی انسان پورا ہی نہیں اترتا. چھوٹی فیملی ہونی چاہیے، پڑھا لکھا لڑکا ہونا چاہیے، سیلری اچھی ہونی چاہیے، جاب اچھی ہونی چاہیے، گھر اپنا ہونا چاہیے، ساری چیزیں اس کی
100% پرفیکٹ ہو، تو ایسا تو کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ بولے ساری چیزیں، کہاں آنکھ خراب ہے اس کی، یا ٹانگ نہیں ہے، یا ہاتھ نہیں ہے، تو کیا کر لیں گے؟ فرشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک رشتہ چھوڑا، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے بچی ہے، ابھی تو مر ہی کیا ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، وہ لڑکی بھی خود بول رہی ہوتی ہے میں کچھ بنوں گی، پھر اس کے بعد میں کروں گی، مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ ہوتا کیا معاملہ ہے کہ ایک ریجیکٹ کیا، پھر دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میری بندی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر دوسرا آتا ہے، دوسرا ریجیکٹ کیا، پھر تیسرا آئے گا۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ پہلے ہر مہینے آ رہے تھے، تو پھر 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، 2 سال بعد۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ خود بول رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسا بھی ملے کر دو، بیٹی اور بہن کے سر میں سفیدی آ گئی ہے، اس کی عمر بیتتی جا رہی ہے، جو چیز اصل دیکھنی ہے وہ دیکھتے نہیں، کہ شریف ہو اور دیندار ہو۔ پیسہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب 6 مہینے بعد وہ اصل روپ اپنا دکھاتا ہے وہ بندہ، تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ اندھے ہو گئے تھے ہم، کچھ کرا دیا تھا، آنکھوں پہ پٹی بن گئی تھی ہمارے۔ کیوں؟ تو خیر، یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کون کر رہا ہے؟ رب، پالنے والا۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کائنات میں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے، وہ ہے الوہیت۔ الہ سے نکلا ہے، لا الہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے سوائے۔ تو توحید الوہیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جب پتہ چل گیا آپ کو کہ پوری کائنات کا نظام جو یہ چل رہا ہے سسٹمیٹک انداز میں، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو اب اللہ کے سوا کسی اور کے آگے گردن نہیں جھکانی، صرف اور صرف کس کے احکامات ماننے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ کہلاتا ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت میں کہ لارڈ جو ہے اس پوری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اور جبکہ توحید الوہیت کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت یعنی ورشپ نہیں کرنی۔ توحید اسماء و صفات، تیسری کیٹیگری جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں پارٹ 1 کے اندر جب میں نے ظاہر اور باطن، ذات اور صفات بتایا تھا، تو آپ لوگوں کو ایک پورا چارٹ بنا کے یہاں پہ سامنے دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کس طریقے سے ہے، کہ ایک لہر نکلتی ہے یہ اوپر سے سلطان الاسکار سے اور جا کے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے صفات کے ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہی نام ہیں، 99 ہی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود اور اس کے نام، اس کی صفات لامحدود، انکاؤنٹیبل، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پھر یہ جو اسماء و صفات ہے اس کو سمجھانے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یا تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے جمالی صفات، جس میں اللہ تعالیٰ کا جمال پتہ چلے، جیسے مالک الملک، اللہ ہی تعالیٰ ہے نا تمام جہانوں کا مالک۔ دوسری کیٹیگری جو بتائی جاتی ہے وہ ہے کمالی ایٹریبیوٹس، کمالی صفات، جس میں اللہ تعالیٰ کے کمال کا پتہ چلے۔ اور تیسری ہے اللہ تعالیٰ کے جلالی، جس میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور غصہ، جیسے قہار القہار کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ یہ ہے توحید کا مختصر سا تعارف اور اس کی اقسام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔